جلسے جلوس ریلیاں سب کچھ کرنا پڑتا ہے. جلسے ریلیاں ہم تو بچپن سے دیکھتے ہیں. ہمارے ڈیرے پہ 500,000 بندہ نہ ہو تو میں کھانا نہیں ہضم ہوتا. ہجوم بڑھتا گیا، تبدیلی وسائل، اس پہ تو کسی نے نگاہ ڈالی نہیں. میں وہاں جا کے 4 تصویریں بنا لوں ناللئی پہ، آپ لوگ خوش ہو جائیں گے. فرق خود گیا. علی امین گنڈا پور والی جو بات ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، اس پر آپ ابھی بھی قائم ہیں؟ جب وہ بات کرے گا تو میں بھی کر لوں گا. میں کون سا گونگا ہوں؟ کون سے مسائل جو ہیں وہ آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آپ کی پریورٹی ہے؟ ایک اجازت مانگی ہے کہ آپ نے مجھے پھر بولنے پہ روکنا نہیں ہے. MYK نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں MYK نیوز. میں ہوں ندیم خالد. میرے ساتھ آج معروف سماجی اور سیاسی شخصیت فاروق کھوکھر صاحب موجود ہیں. جب سے انہوں نے JUI فے کو جوائن کیا اس وقت سے ہی ملک بھر میں جو ہے وہ اس حوالے سے روزانہ کی بنیاد پہ خبریں جو ہیں وہ تو چل ہی رہی ہیں. تو ان کی ذاتی زندگی میں بھی بڑا بدلاؤ آیا ہوگا. یہ فیصلہ یقیناً آسان فیصلہ نہیں ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو دن چل رہے ہیں ان میں تقریبات ہے، مصروفیت بھی ساری بدل گئی ہوگی. تو ان سے جانتے ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو شکریہ جی، لاہور سے آئے ہیں، آپ نے بڑی دیر ویٹ کیا. آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک پل میں زندگی جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اپنا دائرہ بدل لیتی ہے، قسمت نصیب سب کچھ بدلتے ہیں اس میں. تو یہ جو پل ہے اس نے کیا تبدیلی آپ کی زندگی میں کی ہے؟ آپ نے ایک فیصلہ کیا اس کے بعد. دیکھیں جی، واقعی اب میں اس میں کوئی دو رہے نہیں. 360 کے اینگل سے بدلتی ہے. علماء کرام سے مجھے شروع سے پیار ہے. اب سب میں پوچھ بھی سکتے ہیں، دیکھتے بھی رہتے ہوں گے شاید. تو تبدیلی یہی ہے بس اب کہ زیادہ بزی ہو گیا. پہلے بھی تھا، اب زیادہ بزی ہو گیا. تو یہ مصروفیت کی حد تک تو تبدیلی چلیں ہم سمجھتے ہیں، لیکن سیاسی کام جو ہے یہ بہت زیادہ پبلک ڈیلنگ والا کام ہے. اس میں لوگ ویسے بھی ڈائریکٹ آتے ہیں، ملنا بھی چاہتے ہیں، جلسے جلوس ریلیاں سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو فاروق کھوکھر جن کے انٹرویوز میں ہم نے سنا ہے کہ دشمن دار آدمی ہیں، تو ان کے لیے تو یہ زیادہ بڑا چیلنج بھی ہے. کیا سوچا؟ میں نے بتایا نا، میں ٹکٹ لے ہی نہیں رہا نا. میں کبھی بھی ٹکٹ لے کے سامنے نہیں آؤں گا کہ میں جہاں جلسہ کر رہا ہوں، آج ریلی کر رہا ہوں تو میں بیک پہ ہوں گا، میں فرنٹ پہ نہیں ہوں گا. تو مولانا صاحب کے ساتھ ہوں گا بیک پہ. تو میں ٹکٹ لے ہی نہیں رہا. تو اگر کل کو مولانا صاحب کوئی احتجاج، کوئی دھرنا لے کر اسلام آباد آ جاتے ہیں تو اس صورت میں ہم سب، میری پوری فورس، کھوکھر فورس، ہم، میرے لوگ، میرے علاقے کے لوگ سب جائیں گے. میں بھی جاؤں گا. اسلام آباد کی سیاست کے حوالے سے بات کرتے ہیں. ویسے تو کیپٹل ہے، ملک کے بڑے بڑے فیصلے یہاں پر ہوتے ہیں، یہاں کے عوام بہت بڑے ہیں، یہاں کے لوگ بہت بڑے ہیں. لیکن جو شہر ہے وہ ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شہر میں ہجوم بڑھتا گیا، تبدیلی وسائل، اس پہ تو کسی نے نگاہ ڈالی نہیں، پورا ملک دیکھتے رہے. میں آپ کو بات بتاؤں، میں کل سینٹ میں بیٹھا تھا نا، میں حیران ہو گیا کسی نے کوئی بات نہیں کی. بڑے بڑے سینئر ہیں، مطلب شاید انہوں نے بعد میں کی ہو، میں نہیں سنی. پورے پاکستان میں سیلاب آیا جی، بارشیں ہوئی، پورا ہمارا نارتھن ایریا ڈوب گیا، ہمارا پنڈی ڈوب گیا. میں نے نہیں انٹرویو میں کسی کا سنا جی کسی نے کوئی اعلان کیا ہو یا کسی نے کہا ہو. اور میں وہاں جا کے 4 تصویریں بنا لوں ناللئی پہ، آپ لوگ خوش ہو جائیں گے. فرق خود گیا. تو اچھی بات نہیں کہ میں چھپ کے سے ان کو مدد کر دوں. تو میں کر رہا ہوں. بات سمجھیں، میری ٹیمیں وہاں ہیں، لیکن میں اگر جا کر تصویریں بناؤں گا مزہ نہیں. کچھ کام خاموشی سے اچھے لگتے ہیں، کچھ بتانے پڑتے ہیں تاکہ لوگ اس پہ قائل ہوں. تو مسئلے بہت ہیں، ان مسئلوں پہ بولنے کے لیے بندہ چاہیے. تو کون سے مسائل جو ہیں وہ آپ ابھی سمجھتے ہیں کہ جو سب سے پہلے آپ کی پریورٹی ہے، یا آپ نے سوچا کہ یہ وہ مسائل ہیں یہ جن کے بغیر اگر میں سیاست پہ نہ آیا تو میں یہ حل نہیں کر پاؤں گا؟ اگر میں آیا، دیکھیں جی، میں JUI اس سے میں نے ایک اجازت مانگی ہے کہ آپ نے مجھے پھر بولنے پہ روکنا نہیں ہے. بولنے کی آزادی ہو، کھل کے بولیں جو دل کرے. جی. جیسے میری ہر پارٹی سے تعلق ہے، میں کھل کے بولتا ہوں کہ میں کہتا ہوں، میں ان کے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ کرے وہ اور ترقی کریں. تو ان کا اللہ اپنا نصیب ہے. بات یہ ہے کہ میں آیا نا تو میں کم از کم پاکستان کے اسکولوں میں نا اسلام کی کتاب مشق کر دوں گا. ہاں، یہ ایک ایسی تبدیلی آپ کو بعد میں سمجھ آئے گی کہ پاکستان بدلتا کیسے. مشق کر دوں گا.
ابھی میں نیچے کھڑا تھا تو ایک خاتون آئی تھی، ان کی ضعیف والدہ ہے، ان کو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا ہوا تھا، آپ سے کوئی مدد کی اپیل کرنا چاہ رہی تھی. تو یہ واقعات آپ کی زندگی میں تو نارملی ہوتے ہوں گے، کبھی ایسا لمحہ بھی، کبھی ایسا بھی واقعہ کوئی ایسے ہی رینڈم جیسے میں نے آج دیکھا، تو ایسے تو لوگ آتے رہتے ہوں گے، کوئی ایسا واقعہ سنائیں گے ہمیں کہ آپ بھی ایک دفعہ جو ہے وہ لرز کے رہ گئے کہ یہ لوگوں کے ساتھ کیا ظلم، کیا ریاست، کیا مشکل؟ نہیں بہت دفعہ ہمارا ڈیرا ہے نا، ابھی آپ نے کہا جی جلسے ریلیاں ہم تو بچپن سے دیکھتے آئے ہیں. ہمارے ڈیرے پہ 500,000 بندہ نہ ہو تو میں کھانا نہیں ہضم ہوتا. اب سمجھ رہے ہیں میں نے زندگی میں اکیلا ناشتہ نہیں کیا، جیل میں بھی ابھی بھی. یہ تو ہمارے ڈیرے پہ ہم یہی مسائل حل کرتے ہیں، یہی دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ حل کرتا ہے. قانونی طور پہ ہم اس کو کرتے ہیں کہ وہ حل ہو. پہلے تو تھانے بھیج دیتے ہیں اگر جرگہ ہو. اب آپ آ جاتے ہیں مزدوروں پہ، ویلفیئر پہ، تو میں جا کے ایسی ماؤں بہنوں عورتوں کو خود ملتا ہوں. دکھ ہوتا ہے، جو ہم کھا رہے ہیں وہ نہیں کھا رہے، بہت سے مسئلے ہیں جی، بہت. میں اب کیا بولوں. مری میں ایک مسجد میں بھی آپ کی ویڈیو دیکھی، آپ کھڑے تھے، آپ کہہ رہے تھے تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پہ آئیں، وہ رہ سکتے ہیں، وہ 1 دن 2 دن نہیں، ان کو کھانا بھی ملے گا، وہ مہینوں رہ سکتے ہیں. تو اس طرح کے پروجیکٹس کے پیچھے کیا آپ کا ذہن ہے؟ بس میں نے اپنی جنت لینی ہے جی، والد سے ملنا ہے. میں اپنے جو نیکی کے کام کروں گا میرے ابو کو ثواب ملے گا. اتنا کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. اگر مجھے زندگی ملی تو میری مسجد میں ہر مسلک کا بندہ آئے گا. میرے ڈیرے کے بعد پانی لگا ہوا ہے، ہر بندہ پانی پی سکتا ہے. ہم مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں تم کون ہو، کیا ذات ہے، کیا کاسٹ ہے، کوئی تعارف نہیں کراتے. میرے کوئی کام بھی ہوگا وہ سب کے لیے ہوگا. ایون میں نے قبرستان میں جب جگہ دیتا ہوں نا، وقف کر دیتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ یہاں پہ جس مرضی کو دفناؤ. میں چکروں میں ہی نہیں پڑتا. اب بات سمجھے. مری میں ابھی جیسے ایک مسجد میں 100 پنکھا چاہیے تھا، میں نے لگوایا. میں وہاں پہ کوئی تختی بورڈ اپنا نہیں لگوایا. تو ایسے ہزاروں کام ہے، میں آپ گنا بھی نہیں سکتا. اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے. آپ نے ابھی جیل کا ذکر کیا، جیل میں زندگی بھی گزری، اب سیاست میں آنے کے بعد جیل کی زندگی میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں تو کم از کم اس دور میں ہو جانی چاہیے؟ اور آپ کل کو اگر اسمبلی میں جو ہے آپ کو موقع ملتا ہے، آپ پہنچتے ہیں، تو ان میں کیا تبدیلیاں آپ لا سکتے ہیں؟ اچھا ایک میں بات کروں گا. پنجاب گورنمنٹ نے نا، مریم نواز نے، سی ایم نے، انہوں نے، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں بھی ابھی ریسنٹلی شاید کچھ مہینے پہلے یا سال پہلے گیا ہوں گا. یقین ماننے انہوں نے ہوٹل بنا دیے جیل کو. ناشتہ، یہ پوڑیاں پراٹھے، یہ حلوہ پوڑی ٹائپ جو لوگ لیتے ہیں، ٹی وی رکھ دیے، کیبل رکھ دیے، میٹرس سب کو دے دیے نے، کولر دے دیا ہے. اب انہوں نے واقعی جیلوں کے لیے کام کیا ہے. اب دوسرے سسٹم پہ آئے قیدیوں کے لیے. دیکھیں کہ جن قیدیوں کی اپیلیں نہیں سنی جا رہی، 25 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے. تو ایک ٹیم بنائی ہے، میرا بھائی بڑا وکیل ہے، تو ان کے مفت کیس لڑیں. اور یہ پنڈی جیل نہیں، پاکستان کی پوری جیلیں جی، اس کی لسٹ بنائیں گے. اور وہاں پہ جو بندے ہم رہا کرا سکتے ہیں. دیکھیں اگر نیکی کرنی ہے تو ایک قیدی کو رہا کرا دو. آخری سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت اسلام آباد کی جو سیاست ہے، اس میں پہلے بھی بہت بڑے نام ہیں، علی امین گنڈا پور کے حوالے سے بھی، اور بھی پورے ملک سے یہاں پہ لوگ آ کے اپنی سیاست بھی کرتے ہیں اور اپنا مقام بھی رکھتے ہیں. تو آپ کے آنے سے کیا تبدیلی جو ہے وہ ہم دیکھیں گے؟ اور علی امین گنڈا پور والی جو بات ہے وہ اس وقت چل رہی ہے، اس پر آپ ابھی بھی قائم ہیں یا کوئی اس میں وضاحت پیش کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں نے کیا اس کو وضاحت دینی ہے. دیکھیں مولانا صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ ہمارے خاندانوں نے ہمیں تو کرنا سکھایا ہی نہیں، ہم آپ کرتے. یہ کوئی بدتمیزی کے لینگویج کریں، یہ وہ کریں، بس وجہ آپ وہ مزہ نہیں ہے نا. آپ ایک اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، ٹھیک ہے. جب وہ بات کرے گا تو میں بھی کر لوں گا. میں کون سا گونگا ہوں؟ تو میرے آنے سے تبدیلی نظر آنا آپ کو شروع نہیں ہوئی. ابھی مجھے آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ 18 تاریخ کو آیا ہوں. کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ تو کتنے دن ہو گئے مجھے؟ 7 دنوں میں چرچے ہیں آپ پاکستان پورے میں، پوری دنیا میں کہوں گا، جو اور دوسری ویڈیو دیکھیں تو یہ ماری لگی ہوگی. میں ابھی جا رہا ہوں یورپ، اوورسیز کو بھی کروں گا. لوگوں کو بتانا پڑتا ہے نا، لانا پڑتا ہے. بات یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ کہ میرا جماعت کے ساتھ کتنا کیا سسٹم چلتا ہے. لیکن میں کبھی بھی یہ جماعت نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ. لیکن ایک وعدہ ہے کہ میں جماعت اتنی طاقت ڈال جاؤں گا کہ کوئی جماعت اس کے مقابلے میں نہیں ہوگی.
بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ہمارے ساتھ فاروق کھوکھر صاحب موجود تھے اور آپ نے ساری ان کی گفتگو بھی جانی اور سیاسی سفر کے حوالے سے کیا سوچ رکھتا ہے یہ بھی جانا. فی الوقت اتنا ہی, مجھے دیں اجازت. اللہ نگہبان.